40-47 سال سے جب بھی یہ بات ہوتی تھی کہ تو روس امریکہ کی جنگ ہے تو جواب ہمارے یہی دینی جماعتیں دیا کرتی تھی، او بھائی میں تیرے خلاف تو میں بولا ہی نہیں ہوں، میں تو امریکہ کے خلاف بول رہا ہوں، جواب مجھے ادھر ہی سے مل جاتے تھے۔ اور جب اس وقت کہا جاتا تھا کہ یہ جو آپ بیج بو رہے ہیں کسی نہ کسی دن یہ سامنے آئے گا اور اسی کو آپ نے بھگتنا پڑے گا، ہم بھگت رہے ہیں ابھی، ہماری نسلیں جوان ہو رہی ہے اس چیز میں۔ میڈم اسپیکر، میرے ساتھ ویسٹرن بارڈر لگا ہوا ہے، ڈیورے لائن ہے میرے ساتھ، پورے جنوبی پختونخوا کو بڑا افیکٹ کرتا ہے جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، لیکن اس معاملے کی سنگینی کو نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وفاقی حکومت، ہر حکومت جو بھی ہوتی ہے اس چیز کو اور برملا اظہار بھی نہیں کرتی۔ بھائی اگر ایک آپریشن ہو رہا ہے اور آپ نے اگری کیا ہوا ہے، آپ نے اس کے لیے کمپنسیشن اماؤنٹ بھی رکھی ہوئی ہے، ہر جگہ پہ مان جاؤ کہ ہو رہا ہے تاکہ ہمیں تسلی تو ہو، ٹھیک ہے مجھ سے نہیں پوچھا، میرے حکومت سے تو پوچھا ہے، مان بھی نہیں رہے، مان تو لو، پھر بیٹھ جاؤ آپس میں، بیٹھ کے مشورہ کر لیتے ہیں، کوئی حل نکالتے ہیں، کوئی راستہ نکالتے ہیں۔ میڈم اس طرح تو نہیں چلے گا۔ اگر میرے علاقے میں یا بنو میں یا لکی مروت میں یا اس ایریے میں اگر کوئی اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں جہاں پہ میرے پشتون ادھر محصور ہیں، ان کے راستے بند ہیں، ان کے گھروں میں خوراک کا کوئی وہ نہیں ہے، میں کیسے نہیں بولوں گا؟ میں پھر ادھر کس لیے بیٹھا ہوا ہوں؟ ہم بڑے غریب لوگ ہیں لیکن ہم غیرت مند ہیں، بے غیرت نہیں ہیں۔ اگر ہر جگہ پہ جدھر آپریشن ہو رہا ہوتا ہے، خواہ وہ اگر بجاوڑ میں ہو، خیبر میں ہو، باڑہ میں ہو، جدھر بھی ہو، میڈم اسپیکر ان کے لیے کوئی کمپنسیشن ہونی چاہیے، ریلیف ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے۔ آپ یقین کریں کہ بنو میں جتنے بھی یہ 4-5 دن سے یہ کارروائی ہو رہی ہے، کوئی ریلیف ایکٹیویٹی نہیں ہے وہاں پہ۔ کیا ہم اس ملک کے نہیں ہیں؟ کیا ہم اس پاکستان پہ کوئی حق نہیں رکھتے ہیں کہ ہر فیسیلیٹی کو، ہر سہولت کو ہم سے انہوں نے کھینچ لیا ہے اور سارا کچھ بند کر دیا ہے؟ کیوں؟ میں اس ہاؤس میں کتنی مرتبہ چیخوں گا، یہ سارے لوگ کل سے لگی ہوئے ہیں کہ بنو میں آپریشن ہو رہا ہے اور اس کے یہ معاملات ہیں، ہماری ہیلپ کرو۔ یہاں پہ کوئی سیریس ہی نہیں ہے، پہلے تو مان ہی نہیں رہے ہیں، مان بھی جائیں تو آگے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ہم جتنا بھی آگے بات کریں گے شرمندگی ہے۔ میڈم اسپیکر، ایک جرگہ ہوا تھا، امن جرگہ کہہ دیں تو، جرگے میں سب اس بات پہ خوشی منا رہے تھے کہ ہم سب اتفاق کے ساتھ بیٹھ گئے۔ او بھائی اتفاق کے ساتھ تو بیٹھ گئے، آگے نکلا کیا؟ کودا پہاڑ، نکلا چوہا۔ کیا جرگے میں آپ لوگوں نے فیصلہ کیا تھا؟ کیا ہوا تھا اس جرگے میں؟ کہیں سے لکھ کے ڈرافٹ آیا ہوا تھا، آپ لوگوں نے ادھر مان لیا، کچھ اور سیاسی لیڈرز بھی، وہ مخالفین بھی ادھر بلا کے بیٹھ گئے تھے، اور ایک محسن داوڑ کے علاوہ میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی بولا ہو کہ بھئی اصل مسئلہ کیا ہے۔ صاف بات تو یہ ہے، ایک آدھے بندے نے کہا تھا کہ بھئی اوریجنل پرابلم کیا ہے، جہاں پہ یہ ایشو کیا ہے، جہاں سے یہ سارے معاملات جنریٹ ہو رہے ہیں، مسائل جنریٹ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھئی بڑا کامیاب ہوا، سب بڑے اتفاق کے ساتھ بیٹھ گئے، بڑی تالیاں بجی، بڑے قیادت آ گئی، یہ آ گیا وہ آ گیا۔ میڈم اسپیکر، انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، وہ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کمیٹی کے بس 1-2 اجلاس ہوئی ہیں، اس کے بعد کمیٹی ہی غائب ہو گئی ہے، اور پھر 2 بندے نکل گئے ادھر سے، وہ بھی اٹھا لیے گئے تاکہ وہ دوبارہ نہ آئے۔ میڈم اسپیکر، میں تمام ممبران کے بہاف پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں آج۔ یہ بہت بڑی بے عزتی کی بات ہوتی ہے جب اس طرح کے کوئی بندے اٹھائے جاتے ہیں اور ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ میڈم اسپیکر، ریاست جس طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ یہ ماں ہوتی ہے، بچے بہت بھی غلطی کیوں نہ کر لے، آپ نے میڈم دیکھا ہوگا کہ کسی ماں کا اگر بیٹا قاتل بھی ہو، اس پہ ثابت بھی ہو، ماں پھر بھی اس سے پیار بھی کرتی ہے، اس کا غم بھی کرتی ہے، اس کی فکر بھی کرتی ہے۔ اگر ہمارے یہ مختلف جماعتیں ہیں جس میں ایک پشتون تحفظ موومنٹ بھی ہے، باقی اس طرح کی جماعتیں، اگر ان سے غلطی ہو بھی گئی ہے تو میڈم ہم سب کو بات کرنی چاہیے، ہم سب ذمہ دار ہیں، ہم آئیں بات کرتے ہیں ان سے، اگر ان کی غلطی ہے اس کو سدھارتے ہیں، ہم غلطی پہ ہیں تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالتے ہیں۔ اس طرح تو نہیں کرتے ہیں کہ سب کو شیڈول 4 میں ڈالا ہوا ہے، کسی کو کدھر ڈالا ہوا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے میڈم، ہم بات کریں گے سب مل کر، ہم لوگوں کو سمجھائیں گے بھی، سلجھائیں گے بھی، حالات بھی ٹھیک کریں گے، اکٹھے رہیں گے، اتفاق کے ساتھ رہیں گے۔ اس ملک کے لیے ہم سیسا پلائی دیوار بنیں گے، مخالفین کے لیے، دشمنوں کے لیے۔ سرائے نورنگ میں میرا ایک ایسا گاؤں ہے جو کمرشل ہب ہے، میں ہمارے ویسی غریب علاقہ ہے، اس میں خودکش دھماکہ ہوا، اور ادھر ٹی وی پہ خبری کیا چل رہی تھی کہ پتہ نہیں ایک اداکار ہے اور اداکارہ ہے، اس کا آپس میں طلاق کا معاملہ تھا، اس پہ بریکنگ نیوز چل رہے تھے۔ مطلب میری قیمتیں نہیں ہیں یہاں پہ، جب پشتونوں کی قیمتیں نہیں ہیں، آپ اندازہ کریں ابھی پچھلے دنوں ہمارے ہاں اتنے دھماکے، اتنے یہ مارا ماری ہو رہی ہے، اور ہماری سینٹ میں قائمہ کمیٹی نے پتہ ہے کس چیز پہ نوٹس لیا ہے؟ اس نے کوئی انمول پنکی ہے کہ کیا چیز ہے، انہوں نے کہا کہ وہ گرفتار ہو گیا۔ انمول پنکی سے پورا میڈیا بھرا ہوا تھا، اور یار خدا کے بندے ادھر ہم مر گئے، اتنے دھماکے ہو گئے، ایک دن میں پتہ نہیں کتنی لاشیں موٹاتے ہیں، اور ان کو یہ پڑی ہوئی ہے کہ انمول پنکی جو ہے اس سے
तफ्तीश करो, सेनेट के कायमा कमेटी ने नोटिस ले लिया। ऐसी ब्रेकिंग न्यूज पूरे मीडिया पे छाया हुआ कि अनमोल पिंकी से जरा मालूमात करो कि उन्होंने किस सेनेटर को और किस पार्लिमानी को और किस ब्यूरोक्रेट को और किस जर्नल को उन्होंने मंशियात सप्लाई की हुई है, ताकि ये मालूम हो जाए और उसका मेडिकल कराओ, ये कराओ। आप अंदाजा करें मैडम कि हमारी तरजीहात ये हैं। अभी मैं अपनी पार्टी का कोई दिफा नहीं कर रहा हूँ, मुझे अफसोस है आप भी उसी व्हाट्सएप ग्रुप की मेंबर हैं कि कल हमारे बन्नू में ऑपरेशन हो रहा है 4-5 दिन से, और इधर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप देख लें कि एक तेंदुआ है कि क्या है, कोई चीता वो मर गया, कहता है उसका FIR हुआ है कि नहीं हुआ है। उस FIR पे पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में बहस हो रही है। आप अंदाजा करें मैडम कि अगर हमारी तरजीहात ये होती है कि हमारे पश्तून की जो खून की कीमत है वो 3 सी नीचे है एक जानवर से, कि उसका FIR हुआ है कि नहीं हुआ, किसने ये मारा है। खुदा के बंदे बहुत सारे पश्तून मर गए हैं, किसी ने पूछा है उस पे FIR हुआ है जिसने किया है कि नहीं किया है, ये नहीं पूछा जा रहा है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हमारी तरजीहात आप देख लें कि हम इधर असेंबली में बैठे हुए हैं और हम मतलब है कि मारा मारी के शिकार हैं मैडम। कभी गद्दार कहकर हमें मारा जाता है, कभी वफादार कहकर मारा जाता है, कभी शरपसंद, कभी दहशतगर्द, कभी पासबान, कभी दलेर कहकर कि आप तो बड़े दलेर हैं खान साहब, आप आगे हो जाएं, आप बड़े मेहमान नवाज हैं, आप आगे हो जाएं। कभी जिहाद के नाम पे, कभी फसाद के नाम पे। हमें कितना मारा गया है, हम कितना मर रहे हैं रोज के हिसाब से, कोई खैर खबर नहीं। मैडम बात यह है कि आप अभी बन्नू में 4-5 दिन से एक ऑपरेशन हो रहा है। अभी अफसोस की बात यह है कि जब बलूचिस्तान में जो हालात बने हुए हैं, अब जब सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान आगे प्रेस के सामने बैठती है तो वो हमारे पश्तूनख्वा के सूबे की जो है ना ऑपरेशन की बात करती है, और जब हमारी सूबाई हुकूमत प्रेस के सामने बैठती है तो वो बलूचिस्तान की बात करती है, और कौमी हुकूमत जब प्रेस के सामने बैठती है उनको गरज ही नहीं है इन दोनों से। जो मरे बच्चे क्या करे क्या ना करे इससे कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है। बात यह है मैडम कि पिछले 4-5 दिनों से पूरा बन्नू महसूर है। एक तो ये होता है कि घरों में महसूर हो, लोग कमरों के अंदर महसूर होकर रह गए हैं, क्योंकि आगे जो बम धमाके और फायरिंग ये सारा कुछ हो रहा है, तमाम सड़कें बंद, कोई सहूलत नहीं। लेकिन अगर आप अंदाजा लगा लें कि अगर हम अपने आप को आजाद क्या कहें कि हम आजाद हैं, क्या हम आजाद हैं इस तरह के कि हम सारे घरों में अभी अंदाजा लगाएं हमारी सीरियसनेस का कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन हो रहे हैं, मुख्तलिफ हालात बने हुए हैं, और हमारी सीरियसनेस आप देखें, असेंबली के हालात देख लें। अभी मतलब कि यहाँ पे कोई है ही नहीं, क्योंकि ये ऐसा एक सब्जेक्ट है, इसको हम डिस्कस करेंगे तो आगे हमारे हालात बदलेंगे। हम अपने हालात पे जरा सोच लें। और ये सारे आए हुए हैं किस लिए? सारे मेंबरान अपने अपने हल्के से इस जरगे में आए हुए हैं ताकि यहाँ पर बैठकर बात की जाए, इन हालात को देखा जाए, इन पे मुशावरत की जाए, कोई कलेक्टिव डिसीजन आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी अगर आप अंदाजा लगा लें 2024 में मैडम हमारी एक एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसमें चीफ मिनिस्टर ने उसको चेयर किया था और बाकी बन्नू के तमाम इलेक्टेड मेंबर जो थे उनको भी बिठाया हुआ था ताकि हम आजाद हो जाएं। किस चीज से? इन मुसीबतों से आजाद हो जाएं, ये महसूरी से आजाद हो जाएं। मैडम स्पीकर, बात यह है कि हमारे कब्रिस्तान वसी हो रहे हैं। आज के दौर में एक ही तरक्की हो रही है कि जिधर भी पख्तूनख्वा में जितने भी कब्रिस्तान है वो वसी तर वसी हो रहे हैं और कोई काम नहीं हो रहा है। ये मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूँ क्योंकि काम ही एक हो रहा है, मारा मारी पूरे सूबे में। अब जब मैं एपेक्स कमेटी की बात करता हूँ वो मैं इसलिए करता हूँ कि उधर जब बन्नू में ये हालात पिछले साल बने थे 2024 में, तो उस एपेक्स कमेटी में 16 डिमांड थे बन्नू के अवाम के, और एपेक्स कमेटी में ये एग्रीड हो गया कि इन 16 डिमांड को हम पूरा करेंगे। उनके साथ एक एग्रीमेंट होगी और उन 16 डिमांड में क्या था? रोड बंद नहीं होंगे, रोड अभी बंद है। ऑपरेशन नहीं होगा, हो रहा है। इंटरनेट बंद नहीं होगा, बंद है। मेरे बन्नू के लोग मेरे दूसरे जिले में जाकर उधर इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए आते हैं। जुलूसों की जुलूस बने हुए हैं, मजबूरी है लोगों की, क्या करें। और साथ साथ उन्होंने ये कहा हुआ था कि जो पुलिस है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। अभी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नाम पे एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है जो ना खत्म होने वाला है। आप जब मैडम एक सिटी को, मेरे जनूबी पख्तूनख्वा में 3 बड़े बड़े शहर है, एक कोहाट है, एक बन्नू है और एक डेरा इस्माइल खान है, जो बाकी छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स को और फार फ्लंग पॉकेट्स को वो फीड करते हैं। लेकिन अभी बन्नू जिस जगह पे है उसके सराउंडिंग में जितनी भी आबादी है
ہے، خواہ وہ کرک کی ہے، خواہ وہ لکی مروت کی ہے، خواہ وہ نارتھ وزیرستان کی ہے، وہ اس مارکیٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ سبزی یہاں سے آتی ہے، خورد و نوش کی اشیاء تمام یہاں سے جاتی ہے، نارتھ وزیرستان کی طرف بھی جاتی ہے اور کرک کی طرف بھی ہے، شمال کی طرف بھی، جنوب کی طرف بھی، وہ سارا بلاک ہوا پڑا ہے۔ میں میڈم یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایک مرتبہ ہماری ایپیکس کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ 16 ڈیمانڈ جو ہے اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں ہوگا، تو ہماری صوبائی حکومت کو چاہیے کہ وہ چیز اٹھائے اور آگے لے آئے اس کو، اگر نہیں مانتے دوبارہ اس کے ساتھ میٹنگ کر لے۔ میڈم اسپیکر، ہمارے جتنے بھی پشتون ہیں، ہم ریاست کے انتہائی وفادار ہیں، ہم کسی بھی جگہ پہ ریاست سے بغاوت کرنے والے نہیں ہیں، لیکن ہمیں بتایا تو جائے، نہیں ہے تو ہمارے الیکٹڈ ممبرشپ ہیں ان کو اعتماد میں تو لے۔ پچھلے دنوں ہمارے چیف سیکرٹری صاحب نے میٹنگ کرائی، اب چیف سیکرٹری صاحب نے ان لوگوں کو بلایا، ان کو بٹھایا، ان سے باتیں کی، پھر آگے ان کے سامنے ایک کاغذ پڑھنا شروع کر دیا کہ اس پہ آپ لوگ دستخط کر لیں۔ ہمارے جرگے ممبران جو 20 تھے 25 تھے جتنی بھی تھے، جب انہوں نے کہا بھائی یہ کاغذ ہمیں دکھا تو دو اس میں لکھا کیا ہے، پھر اس کو گول مول کر دیا۔ میڈم اسپیکر، یہ جو عہدے پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس وقت تو ٹھیک ہے، لیکن ایک تاریخ لکھی جا رہی ہے جو بہت ظالم ہوتی ہے، وہ سب کچھ بتاتی ہے کہ کس نے کیا کیا اور کس وقت کیا اور کیوں کیا۔ آج تک وہ نہیں بتایا گیا، نہ ہی انہوں نے ان کے ساتھ اگری کیا، نہ ہی ان سے ان کا مشورہ کبھی انکارپوریٹ کیا۔ ابھی میرا ڈیمانڈ یہ ہے کہ اگر ابھی مزید آپ لوگ ایپیکس کمیٹی کا وہ نہیں کروا سکتے ہیں یا آپ لوگوں کا کوئی اعتماد بحال نہیں ہو رہا ہے، برائے مہربانی جو غالباً جولائی 2024 میں جو ہماری ایپیکس کمیٹی کے فیصلے ہوئے تھے وہ سامنے لے آئے۔ لیکن میڈم اسپیکر، ہمارے سارے لوگ جو اپنا حق مانگتے ہیں تو وہ ان کو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ مقصد میرا یہ ہے کہ اگر آپ اپنا حق مانگ لیں، آپ نہ پشاور میں محفوظ ہیں، نہ اسلام آباد میں محفوظ ہیں، نہ لاہور میں محفوظ ہیں، نہ کراچی میں محفوظ ہیں۔ اگر آپ اپنے حقوق کے مطالبے پر کمپرومائز کر دیں اور آپ اپنا حق نہ مانگے، آپ وزیرستان کے سنگلاخ چٹانوں بھی محفوظ ہیں، آپ بنو میں بھی محفوظ ہیں، آپ پشاور اسلام آباد ہر جگہ پہ محفوظ ہیں۔ آیا میں ابھی کمپرومائز کر لوں، میرا ہر پشتون کمپرومائز کر لے تاکہ محفوظ ہو جائے؟ حفاظت کا ایک ہی راستہ رہ گیا ہے۔ میڈم اسپیکر، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آخر کار ہمیں جو بھی کارروائی آپ نے کرنی ہے، دہشت گردی کے خلاف کرنی ہے، جس کے خلاف بھی کرنی ہے، ہم نے کبھی اس کو نفی میں نہیں کیا کہ آپ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نہ کریں، لیکن یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ کتنی دیر تک آپ کریں گے، کس طریقے سے کریں گے۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو میڈم سالوں سال چلتے ہیں، وہ تو کبھی ایک آدھی ٹارگیٹڈ کارروائی ہوتی ہے، یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ پورا شہر کو بلاک کر دیں، محصور کر دیں، نہ کوئی آئے گا نہ کوئی جائے گا۔ ابھی لکی مروت میں میرا ساتھ ایک دوسرا ضلع ہے، میرے ضلع لکی مروت میں لوگوں نے آ کے آج ڈی سی کے دفتر کو تالا لگایا ہوا ہے۔ کون سی نے؟ پولیس کی کمیٹی نے۔ ہم ایسی بات نہیں چھیڑیں گے جس سے ہمارے سیاسی مخالفین کو یہ لگے کہ ہم تانا دے رہے ہیں۔